کیا کراچی کے مستقبل پر بات کرنا کامران ٹیسوری کا اپنا مستقبل ہی لے ڈوبا ہے؟ تقریباً ایک مہینے پہلے کامران ٹیسوری کی جانب سے گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں شہر کے مسائل اور ان کے حل پر بات ہوئی تھی۔ وفاق سے مداخلت کرنے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے جیسی تجاویز بھی وہاں سے سامنے آئی تھی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس تقریب پر شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تو سندھ اسمبلی میں قرارداد تک پیش کی تھی، دیکھیے۔ کچھ جگہوں پہ کوئی میٹنگز ہوئی، اس میں کچھ لوگوں نے بات کی کہ جی سندھ کو توڑ دیا جائے، کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے، اور زور مذمت کرتا ہوں۔ اگر آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کے وزراء کی جانب سے بھی اس پر کامران ٹیسوری کو تبدیل کرنے کے مطالبات آئے تھے سامنے۔ میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے یہ بات میڈیا کے ذریعے رکھی ہے، اپنا گورنر لگائیں یا پیپلز پارٹی کا لگائیں۔ جس انداز میں گورنر ہاؤس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، سندھ کے لیے نہیں، وفاق پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے، اور اس پہ وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، گورنر سندھ راتوں رات بدل گئے۔ مسلم لیگ نون کے نہال ہاشمی سندھ کے نئے گورنر بن گئے ہیں۔ اس لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ تبدیلی ایک کانفرنس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ انہیں اس تبدیلی کا میڈیا سے معلوم ہوا ہے۔ فاروق ستار تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی جماعت کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو کیا اب ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہے، وزارتوں سے استعفیٰ دے سکتی ہے، اور کیا ایم کیو ایم اپنے فیصلوں میں اتنی با اختیار ہو گئی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اسی پر جواب دینے کے لیے آج ہم نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو اپروچ بھی کیا تھا، لیکن ہمیں آیا نہیں۔ قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے انتہائی معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے شوکت یوسفزئی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بشیر میمن صاحب جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ مندوخیل صاحب، ذرا آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سوال اٹھ رہا ہے وہ سارا کا سارا آپ ہی کی طرف آ رہا ہے کہ آپ لوگ کافی ناخوش تھے کامران ٹیسوری صاحب سے، مختلف وزراء بات بھی کرتے رہتے تھے اس حوالے سے۔ اب یہ مطالبہ اب پورا ہوا ہے، آپ لوگوں کا یہی ہوا ہے اس بار؟ دیکھیے کرن نا صاحبہ، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مسلم لیگ نون نے کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ بندہ کوئی چپڑاسی، کوئی چوکیدار بھی نکالتا ہے تو اس کو بتا کے کہ بھیا کل سے نہیں آنا، آپ کا کام ختم۔ تو یہ تو زیادتی کی ہے انہوں نے، کیونکہ ٹی وی سے پتہ چلا ایم کیو ایم کو۔ دوسری بات، آپ تھوڑا سا ایم کیو ایم کا دیکھ لیں، کبھی آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب وہ گورنر ہاؤس میں نظر آیا؟ نہیں آیا، کیونکہ وہ اینٹی گروپ ہے۔ خالد مقبول صاحب الگ گروپ ہے۔ فاروق ستار صاحب جو ایک کمیٹی چلا رہے تھے اور پھر جا کے گورنر کے ساتھ چپک گئے، ایک الگ دڑا بنا لیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے کل سے وہ دھمکیاں تو دے رہی حکومت کو، لیکن میری اطلاع کے مطابق جو بعض ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، انہیں کہا کہ اسی فلائٹ میں نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی آ رہے تھے اور بڑا خوش نظر آ رہے تھے۔ تو یہ جو فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں، بس صرف اپنی باؤ بڑھا رہے ہیں کہ کابینہ میں اس تیسرے دڑے کو بھی لیا جائے، باقی کچھ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ کام کرے گی۔ 1988 سے لے کے آج تک وہ مختلف حکومتوں میں کرتے، اور بلیک میلنگ کا ایک لمبی اس کی تاریخ ہے، اور یہ حکومت کو تھوڑا بہت ہلچل کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے کہ خالد مقبول گروپ الگ ہے، مصطفیٰ کمال مجھے یہ فرما دیں، کیا گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ رکھ کر آپ نے 28ویں ترمیم کو منظور کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے حکومت کو، اور اسی وجہ سے پھر آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ گورنر کی تبدیلی کا پیپلز پارٹی کا مطالبہ اور پریشر ہمارا ضرور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامران ٹیسوری صاحب نے گورنر ہاؤس کو ایک چورایا بنایا تھا، اور وہاں اپنی چچوری حرکتیں کرتا تھا وہاں پہ، اور پھر آخر میں انہوں نے ایک سیمینار یا کانفرنس بلایا تھا جو نابالغ تاریخ دانوں کو، ریٹائر بگوڑوں کو بٹھا کے، اور وہاں سندھ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی، جہاں کراچی میں پاکستان کا قرارداد پاس ہوا ہے، تو یقیناً اس میں سندھ کا بچہ اس پہ ناراض ہے، اور خود مسلم لیگ نون کے دوست بھی اس پہ ناراض ہے کہ اس طرح آپ سازش کر رہے ہو کراچی کے اندر بیٹھ کے اور کراچی کے خلاف۔ چلیں سندھ کے بچے کو چھوڑیے، صدر صاحب بہت ناراض تھے اس بات پر، ایسا ہی ہے مندوخیل صاحب؟ جی کیا بتائے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس بات پر صدر صاحب بڑے ناراض تھے، جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، یہ جو کانفرنس ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل پر، اس پر صدر صاحب بڑے ناراض تھے۔ میں آپ سے عرض کروں
میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کا بچہ بچہ ناراض تھا اس پہ. میں تو آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, سندھ کا بچہ بچہ ناراض تھا اس وجہ سے کہ جس تعلیم میں آپ کھاتے ہو اور اسی میں چیت کرتے ہو, تو یہ تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ کو سندھ نے گورنر بنایا, آپ کو سندھ نے تعلیم دی, آپ کو سندھ نے روزگار دیے, اور آپ سندھ کے خلاف سازش کریں گے, اور وہ بھی نادان لوگوں کو, تاریخ سے ناواقف لوگوں کو آپ بٹھا کے اور کراچی کی تاریخ جو ہے نا وہ مسخ کر کے آپ پیش کریں گے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں کہتا ہوں صرف پیپلز پارٹی کے نہیں, سندھ کے رہنے والے جتنی بھی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ ابھی بشیر میمن صاحب سے پوچھے کیا وہ بھی اس چیز کا ایگری ہے کہ سندھ کو ٹکڑے کیا جائے. ٹھیک شوکت صاحب, یہ سارا معاملہ سارا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو آپ لوگوں کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے پاکستان کی سیاست, لیکن اس وقت سندھ چلی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو بربلا بتا رہی ہے کہ ہاں جی انکمفرٹیبل تھی, کچھ مسائل تھے, کچھ پریشانی تھی, لیکن حکومت اس چیز کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہمارا جو 2022 کے بعد پھر الیکشنز جب ہوئے 24 میں, اس میں ہمارا یہی طے پایا تھا کہ 2 جگہوں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا, باقی جگہوں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو یہ ہونا تھا, اس لیے ہو گیا ہے. تو یہ واقعی اتنا ہی سادہ معاملہ ہے حکومت بتا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے گورنر لگانے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے. انہوں نے کافی دیر سے اس کا استعمال کیا, لیکن چونکہ سندھ کے معاملات ہیں, وہاں پہ ایشوز ہیں, اور اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے پیپلز پارٹی, جس کی وجہ سے لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. اسپیشلی میں اربن ایریا کی بات کروں گا. جو کراچی کے حالات ہیں اس وقت وہ انتہائی نامناسب ہیں. اگر آپ کوئی سا بھی ان کا منصوبہ اٹھا کے دیکھیں, سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, دھول اٹھ رہی ہے, برے حالات ہیں, ڈکن کھلے ہوئے ہیں, لوگ اس میں گر رہے ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ان کو اپنے گورننس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. جب گورننس آپ کی ٹھیک ہو تو پھر ایک گورنر کی اس سے آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ایسے گورنر جس کی اپنی پارٹی بھی اس کے حق میں نہیں تھی, تو اس کے خلاف ہونا اور اس کو ہٹانا. تو اب جو نہال ہاشمی صاحب آئے تو وہ کون سے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ نہیں, آج وہ تنقید برداشت نہیں ہو رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی سے ہو رہی ہے, نہ نون لیگ سے ہو رہی ہے. اور یہی سیاست کا بہت بڑا ڈیلیما ہے ہمارا, کہ ہم اپنے مخالفین کی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں ان کی جو. حالانکہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گورننس پہ فوکس ہوتے, سندھ کے حالات اچھے ہوتے. یہ بات تو بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا ہب ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں, کراچی بہت پہلے سے ہی روزگار دے رہا ہے. لیکن کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ مجھے بہت افسوس ہے, کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ اربن اور رورل کی لڑائی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کراچی بہت سفر ہو رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں منی پاکستان ہے, پورے پاکستان کو سپورٹ دے رہا ہے, کتنی بڑی اس کی آمدن ہے. لیکن کراچی میں آپ جائیں تو آپ کو نہیں لگے گا. یہ بھی ایڈ کر لینا کہ ایم کیو ایم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایم کیو ایم نے صرف یہی کہا ہے کہ ہم حکومتوں سے علیحدہ ہو جائیں گے, لیکن کبھی ہوئی نہیں ہے. تو یہاں پر اس بار پھر فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں بچتا. تو آپ کو لگتا ہے الگ ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں ایم کیو ایم کو بڑی مشکل سے جن لوگوں کو وزارتیں ملی ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ان کی ڈوریں تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خود ڈوریں وہاں تو جہاں سے ہلیں گی تب جا کے میں بتاؤں گا. ابھی تو اس وقت ایسی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ جہاں سے ان کو اشارہ ملنا ہے اشارہ ملا ہوگا. کوئی اشارہ نہیں ملا ہے. یہ ایک انٹرنل ان کی چینجز تھی, انہوں نے کر دی ہے. آئی تھنک کہ ایم کیو ایم اس پہ کام کرے گی, کہیں نہیں جائے گی. ٹھیک, بشیر میمن صاحب آپ فرمائیے گا. سر یہ سندھ میں گورنر کی تبدیلی ہوئی, ہم تو کافی آپ کے اتحادی ہیں, آپ سے کافی ناراض ہیں. ان کی طرف سے تو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اب ہمارا حکومت میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے, کیونکہ اس تبدیلی کا ان کو میڈیا سے پتا چلا ہے. سر کیوں اچانک سے تبدیلی ہوئی کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اپنے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارا ایگریمنٹ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ایم کیو ایم, یہ ہماری جو گورنر سندھ تھا وہ پی ایم ایل این کو جانا تھا, گورنر پنجاب پیپلز پارٹی, گورنر بلوچستان پی ایم ایل این, اور گورنر جو کے پی ہے وہ پیپلز پارٹی. تو ظاہر اس معاہدے پہ عمل تو ہونا تھا, اس میں کافی عرصہ گزر گیا تھا. تو شاید یہ ابھی مناسب موقع تھا, کافی دن ہو گئے. ابھی جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے بھی مطلب وہ ہے پولیٹیکل اسٹیکس ہے سندھ میں, تو ہم انشاءاللہ کام کرنا چاہ رہے ہیں.
اور ہم اپنے جو گورنر اپنے حساب سے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کس طرح پتہ لگا ان کو، کس طرح نہیں پتہ لگا، میں چونکہ ان چیزوں کا پروی نہیں ہوں، لیکن مطلب ہمارے چونکہ وہ اگریمنٹ میں شامل تھا تو ہم نے اس پر عمل کیا۔ اچھا سر، آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی ہیں نا، تو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا تھا؟ ان کے ساتھ بھی کیا 2.5 سال والا معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاملے پر آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا؟ میں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور اعتماد میں لیا گیا ہوگا، ڈیفینیٹلی لیا گیا ہوگا اعتماد میں، اور ایم کیو ایم ہمارے دوست ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اور ہمارے اتحادی رہے ہیں، اور ہم نے الیکشنز بھی ساتھ لڑے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نمائندہ جماعت ہے لوگوں کی، تو ہم نے ضرور اعتماد میں لیا ہوگا اوپر ہماری سے۔ سر ایک بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے دباؤ پر حکومت نے یہ تبدیلی کی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے سر؟ اب چونکہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نے تو میڈیا میں ہی سنا تھا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی، میڈیا سے پتا چلا، نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس سے اس کے اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اپنی چیز جو شاید پہلے نہیں لی تھی وہ ہم نے اپنی واپس لے لی ہے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو۔ ویسے میمن صاحب، آپ کو بھی تو گورنر بنانے کے حوالے سے نام سامنے آتا رہا نا، لیکن پیپلز پارٹی کو غالباً آپ کے نام پر اعتراض تھا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ نہال ہاشمی صاحب ہیں، ہم دونوں مسلم لیگ نواز کے میاں نواز شریف صاحب کے کارکن ہیں، ہم کوئی بھی میں نے بات ہی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری مسلم لیگ نواز کے لیے بہت بہت تعین فیصلہ ہے کہ ہم اپنے گورنر کو مطلب چلیں اس بات کی تو تصدیق یا تردید کر دیں نا، آپ کے نام پر اعتراض تھا نا کسی کو؟ مجھے اعتراض کی تو بات ہی نہیں ہے، تو میری قیادت کا فیصلہ ہے۔ قیادت نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ بشیر محمد بنے یا نہال ہاشمی بنے، قیادت نے فیصلہ کیا نہال ہاشمی بنے، ٹھیک ہے، آمنا صدقنا، ایوری بڈی وڈ ایگری ٹو واٹ ایور ہماری پارٹی قیادت، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مطلب مجھے اعتراض کیوں ہوگا، جی میں کون ہوں تو اعتراض کرنے والا؟ فیصلہ تو میرے قیادت نے کرا، میرے پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا، میرے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، انشاءاللہ صحیح یہ ثابت ہوگا سندھ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بشیر ابراہیم میں ساتھ موجود تھے۔ آج سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک موازنہ بھی کیا ہے، عمران خان کا موازنہ انہوں نے ایران کے شہید لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے کیا ہے۔ پہلے ذرا سن لیجئے انہوں نے بات کیا کی ہے، پھر دونوں مہمانوں کی جانب سوال لے کے چلیں گے۔ عمران خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اسلامی دنیا کے وہ لیڈر ہیں، 2 ہی لیڈر تھے، ایک بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا اور ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ یوسف زئی صاحب پہلے ذرا آپ اس بات کا جواب دیجئے نا سر، یہ موازنہ کرنا صحیح ہے؟ ویسے یہ تو سہیل آفریدی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ خامنہئی صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو کوئی الیکشن کے ذریعے تو نہیں آتے تھے، ان کی اپنی طور سیاست تھی، اور عمران خان تو ایک سیاسی الیکشن لڑ کے سیاست کرنے والی جماعت کے سربراہ ہیں، تو آئی تھنک کہ اس میں وہ موازنہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے خامنہئی صاحب کی جو سٹینڈ تھی، جو اپنے اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور سٹینڈ لے کر اپنی جان دی، قربانی دی، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہوگی کہ آج عمران خان بھی اسی طرح سٹینڈ لے رہا ہے، تو آئی تھنک یہ تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے 2 مختلف وہ ہیں، ممالک کے سربراہان بھی ہیں، اور 2 مختلف اس کے نظریات کے لوگ ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم سیاست پہ وہ بلیو کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ سیاست پہ بلیو نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ ان کا اپنا ایک وہ طور طریقہ تھا، تو آئی تھنک کہ وہ تو، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لیے، وطن کے لیے قربانی دے دی، سر نہیں جھکایا، تو آج عمران خان بھی وہی کر رہا ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، مطلب اگر اس لحاظ سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے جان دی نا، وہ اگر وہ امریکہ کی کے آگے سر جھکا لیتے تو وہ آج زندہ ہوتے۔ اس کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آج اگر عمران خان بھی اگر بات مان لیتے ہیں تو وہ تو باہر ہو جائیں گے، جیل سے باہر آ جائیں گے اگر وہ ڈیل کر لے یا مان لے۔ تو آئی تھنک دیکھیں، میرا خیال یہ کہ حکومت اپنے لیے کافی ہے، جو مشکلات پیدا کر رہی ہے نا گورنمنٹ، جو ہم بہت پہلے سے کہتے رہے کہ حکومت کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، خدا کے لیے
اپنی پالیسی پہ فوکس کرے. ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ نے خارجہ پالیسی کا نگران بنایا ہوا تو یہی حال ہوگا. آج آپ کا اسلام آباد محفوظ نہیں ہے. اور سر اس میں جو دلچسپ فیکٹ ہے نا شوکت صاحب وہ یہ ہے کہ اندرون ملک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تنقید کر رہی ہے, ورنہ دنیا میں اس چیز کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ کس طرح سے بنا کر رکھی ہوئی. ایران سے بھی بات ہو رہی ہے, امریکا کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے, سعودی عرب کے ساتھ بھی پیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو تعریف ہو رئی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی. مجھے اجازت دیجیے مجھے چلیں آپ جملہ مکمل کریں. جو حالات آج ہیں نا یہ حالات ہمارے سامنے کبھی نہیں تھے کہ ہمارے مشرقی مغربی سرحدیں پھر اندرونی طور پہ خلفشار. کیوں؟ یہ حکومت خود ہی بنا رہی ہے نا. آج اگر یہ عمران خان کو اجازت دے دے, ملاقات کی اجازت دے دے, جو ڈاکٹر ان کا علاج کا جو ان کا حق بنتا ہے نہیں, اگر وہ مل جائے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. جب آپ اندرونی طور پہ مضبوط تو وہ مشرق وسطی میں جو لڑائی جا رہی ہے اس کو رکوا لیں گے اگر بہنیں مل لیتی ہیں جا کے. شوکت صاحب بہت لمبی طویل بات ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور مندوخیل صاحب کا بھی جواب میں نے اس پہ لینا ہے. مجھے اجازت دیجیے. مندوخیل صاحب یہ جو موازنہ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے اور پھر بات کو مزید آگے بڑھا دیا شوکت یوسفزئی صاحب نے کہ خان صاحب سے ملاقات کرواتے تو شاید یہ جو مشرق وسطی میں حالات بنے ہوئے یہ نارملائز ہو جائیں گی چیزیں یہاں پر. نہیں کرن میرے خیال میں آپ نے پورے جملہ نہیں سنا. سہیل آفریدی صاحب نے کہا عالم اسلام کے 2 لیڈر تھے, ہے نہیں, اس نے کہا تھے. ٹھیک ہے, بہرحال وہ اس کی اپنی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب میں زیادہ نہیں بولوں گا. جس شخص کو جیل میں نہیں آتا ہو اس کو آپ اسلامی دنیا کا اس کا آپ نہیں, اس نے کہا تھے, یہ نہیں بولا. اس نے یہ نہیں بولا کہ ایک, یہ اس نے کہا کہ ایک شہید ہو کے ایک جیل چلا گئی لیکن دو عالمی تھے, یہ اس نے کہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا زیادہ بات نہیں کروں گا. جس شخص کو خاتم النبی نہیں آتا ہو اس کو عالم اسلام کا خدا کا واسطہ اسلام کا مذاق نہ اڑائے. ضرور یہ کہہ دے پی ٹی آئی کا رہنما ہے, پاکستان کا رہنما ہے, قائد اعظم کے بعد دوسرے نمبر پہ, جو بھی نام دے دو, مگر اسلام کو بدنام نہ کرے, مہربانی کرے. دوسری بات شوکت یوسفزئی صاحب کے خدمت میں عرض کروں, ڈیل تو آپ کی چل رہی ہے. ڈیل تو آپ کی جو ضمانتوں کی درخواست ہے اور یہ میڈیکل ڈیل تو آپ کو چل رہی ہے, مگر یہ شرط یہ ہے کہ حکومت کی کچھ شرطیں, آپ کی کچھ شرطیں ہیں, وہ شرطیں ہو جائیں گی تو کسی وقت بھی وہ فائنلائز ہو جائے گا, چاہے وہ عید سے پہلے ہو یا عید کے بعد ہو. اور اس سے پہلے جا کے حکومتی وزیر یہ کہہ چکا ہے میرے ساتھ ایک شو میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو آفر کی کہ آپ کو مڈل ایسٹ کسی ملک میں بھیج دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے یورپ یا امریکہ بھیج دیں. تو اس کا مطلب بات چیت تو چل رہی ہے, لیکن یہ کہ اب کون کس کی شرطیں مان رہا ہے اور اسی بیس پہ فیصلہ ہوگا. یہ کافی پرانی بات ہو گئی. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا قادر مندوخیل صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.